Assalamu alaikum all of you. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. فرسٹ آف آل اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مسٹ کریں اور شیئر بھی کریں اپنے سبلنگس کے ساتھ، فیملی ممبرز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، بیکاز ہر جاب کے لیے انگلش پارٹ، انگلش گرامیٹیکل پارٹ، کریکشن پارٹ ضرور ہوتا ہے اور سب کو ہی وہ جاب کے ایگزام دینے ہوتے ہیں، تو یہ چینل ان سب کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. تو اب اس چینل کا جو انٹروڈکٹری ویڈیو ہے وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے، اور ہاؤ یو کین امپروو یور انگلش تھرو 15 پوائنٹس، ان کا لنک، دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا. اینڈ اس کے یہ پارٹس میں نے ڈیوائڈ کیا، جس میں ووکیبلری، پروورب، کوٹیشنز، ایڈجیکٹیوز اینڈ کنفیوزڈ ورڈ جن کا یوز سینٹینس کا سینس چینج کر سکتا ہے. تو یہ وہ سارے کمبینیشنز ہے ایلیمنٹس آف انگلش کمیونیکیشن اسکلز کی. سو لیٹس اسٹارٹ ٹو کور پارٹ 7. پریویس 6 پارٹس جو ہیں ان کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ضرور چیک کریں. And let's learn through every video. Be prepared for your future. And let's cover vocabulary. The very first word is circumspect, means محتاط یعنی دھیان سے چلنے والا. This word is taken from Latin language circumspire, to look around یعنی ادھر ادھر دیکھ کر یا سنبھل کر چلنے والا. means unwilling to take risk یعنی جو رسک نہ لینا چاہتا ہو. desire to avoid mistakes and bad جو برے یا غلطیوں سے بچنا چاہتا ہو. for example the principal should be circumspect in their policies for better result یعنی ایک جو پرنسپل ہے اسکول یا کالج کا، اس کو اپنی پالیسیز میں بہت محتاط ہونا چاہیے تاکہ اس کے ریزلٹس اچھے آ سکیں. نیکسٹ ورڈ از cogent, means سمجھدار. this word is also taken from Latin language to drive together, means جو سب کچھ ساتھ لے کے چلتا ہو. means clear and powerful, persuasive of an argument or case, legal, clear and convincing یعنی جو سب کو کنونس کر لو، بہت واضح ہو، جس کی لاجیکل تھاٹس ہوں، یعنی وہ جب بات کرے تو حقیقت پہ مبنی بات کرے. پاورفل اس کا دلیل ہو. فار ایگزامپل ہی کوگینٹلی ڈیلز ود آل افیئرز یعنی وہ سارے معاملات میں بڑی سمجھداری سے ان کو ڈیل کرتا ہے، یا وہ سمجھدار ہے ہم معاملے میں. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از چارلٹن، مینز بہروپ یا نیم حکیم یعنی جو وہ ہو جو دکھتا نہ ہو، یا پھر جو دکھتا ہو وہ نہ ہو. مینز ہم کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان، یعنی کہ جو بہروپیہ ہوتا ہے یعنی جس کو جس چیز کی نالج پراپر نہ ہو، لیکن وہ ایسے اپیئر کر رہا ہو، پریٹینڈ کر رہا ہو جیسے اس کو یہ سب پتہ ہے. دس ورڈ از ٹیکن فرام اٹیلین لینگویج. synonyms of it are quack, cheat اور pretender. means a person who is trying to deceive you with false claims یعنی ایک شخص جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہو جھوٹے دعووں سے، کہ فار ایگزامپل وہ ڈاکٹر ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے ایز سچ. فار ایگزامپل ہی واز ایکسپوزڈ ایز چارلٹن، مینز وہ بہروپیہ کے طور پر ایکسپوز ہو گیا، یعنی سب کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی بہروپیہ تھا. کوہیرنٹ مینز کمبائن یا منظم یعنی بالکل ایک جڑا ہوا، بڑی پراپر ایک اس کا یوزیج ہو. فارمنگ اے یونیفائڈ ہول آف این آرگیومنٹ، تھیری اور پالیسی یعنی کسی بھی چیز کا وہ تھیری ہے، پالیسی ہے کسی بھی چیز کو لے کر، یا کوئی بھی آرگیومنٹ ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا، کسی بھی معاملے کا، تو اس میں بہت ہی مضبوط یا منظم یعنی ایک پراپر اس کا اسٹرکچر ہو اس چیز کا، اس کو کوہیرنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل اسلام ہیز کوہیرنٹ کوڈ آف لائف. اسلام کا جو ضابطہ حیات تھا وہ بہت ہی منظم تھا، یعنی کہ وہ ہر زندگی گزارنے کی ہر چیز کے بارے میں اس کو اسٹرکچر دیا ہوا تھا. امیجز ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پراپرلی اس لفظ کو، اس وکیب کو تیار کر سکیں. مینز اگر کہیں بھی کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے، امیجز بہت ہی کلیئر کر دیتی ہیں تھنگس کو. اینڈ دا فیملی ورڈ آف کوہیرنٹ از انکوہیرنس، مینز غیر منظم یا ٹوٹا پھوٹا. فار ایگزامپل انکوہیرنس پالیسیز ور دا ریزن آف کنگز ڈاؤن فال یعنی کہ غیر منظم پالیسیز جو تھیں وہ وجہ بنی بادشاہ کے زوال کی، یعنی بادشاہ کی ڈاؤن فال کی. مینز اگر کوئی بھی اسٹرکچر منظم ہوگا اور انکوہیرنس غیر منظم یعنی جس کا کوئی اسٹرکچر نہ ہو، جس کا کوئی کوڈ نہ ہو. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از سینسر، مینز غلطی نکالنا. دس ورڈ از آلسو ٹیکن فرام لیٹن سینسورا، ٹو بریم اور ٹو فائنڈ فالٹ ود یعنی کہ کسی پر کوئی الزام لگانا یا اس کی کسی کام میں غلطی نکال دینا. ہر ملک میں، ہر میڈیا میں ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے
جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے، بے شک وہ ڈرامہ ہے، کوئی ویڈیو ہے یا کچھ بھی ایسا ہے، تو وہ سینسر کرتی ہے، اس سے پہلے دیکھتی ہے، اور اگر اس میں کوئی آبجیکٹس جس میں ان کو اعتراض ہو تو وہ اس کو ان کو کہتی ہیں کہ اس کو ریموو کر دیں. سو دا آفیشیل جاب آف اے رومن سینسر واز ٹو سپروائز. یہ بیسیکلی جو ورڈ ٹیکن لیا گیا وہ ایک رومن سینسر کی جاب تھی، ایک پوسٹ تھی، جس کا کام تھا سپروائز پبلک مورل، جس لوگوں کے جو اخلاقیات تھا اس کو سپروائز کرنا، اینڈ بیہیویئر اینڈ سپریسنگ آبجیکشنیبل کنٹینٹ. اور جو بھی ایسا مواد ہوتا تھا جس پہ اعتراض ہو سکتا تھا تو وہ اس کو ریموو کروا دیتا تھا. فار ایگزامپل دا اسٹوڈنٹ واز سینسرڈ فار چیٹنگ ان دا ایگزام. یعنی کہ اسٹوڈنٹ تھا وہ ایگزام میں چیٹنگ کر رہا تھا تو اس کی اس مسٹیک کو، اس غلطی کو سینسر کیا گیا، یعنی کہ ایک رانگ تصور کیا گیا. اینڈ اے پروورب. موسٹلی ہم لوگ پروورب کوٹیشن ایز سچ ان کو بہت اگنور کر دیتے ہیں اور ہمارا مینلی فوکس ووکیبلری پر اینڈ پارٹس آف اسپیچ پر ہوتا ہے، بٹ دیز آر آلسو موسٹ امپورٹنٹ فار انگلش، اسپیشلی انگلش اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. سو اے پروورب: دا بیسٹ تھنگ آر فری ان لائف. مینس کہ جو چیزیں ہیں، ہیپینیس ہے، فرینڈشپ ہے، گڈ ہیلتھ ہے، یہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہی چیزیں بالکل فری ہیں. سو آپ ان کو گین کریں اپنی دوستی میں، اپنی ذہنی مینٹل پیس ڈھونڈیں. اچھی ہیلتھ ہے تو شکر ادا کریں، خوشیاں ہیں، دوستی ہے، تو یہ ساری چیزیں بیسٹ تھنگز ہیں لائف کی، ایکسیپٹ منی اینڈ وٹ وی آر سیکنگ فار. اینڈ اے کوٹیشن: یو ول فیس مینی ڈیفیٹس ان لائف. شاید آپ زندگی میں بہت سی ناکامیاں فیس کریں، ان کا سامنا کریں، بٹ نیور لیٹ یور سیلف بی ڈیفیٹڈ. لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی ہارا ہوا تسلیم مت کیجیے گا اور اپنے آپ کو کبھی ہارنے بھی نہیں دیجیے گا، بیکاز سب سے بڑی ہار ماننا ہوتا ہے. آپ تب تک جیت ہی نہیں سکتے جب تک آپ جیتنے کی ایبیلٹی نہ رکھتے ہوں. مینز آپ اپنی ہار دیکھے بغیر جیت کوئی بھی نہیں سکتا. سو ہار آئیں گی لیکن جیتنے. اینڈ سم ایڈجیکٹیوز مینز موسٹلی ہم لوگ کسی کی تعریف کرنی ہو یا کچھ بھی سینٹینس یوز کر دیتے ہیں، بٹ ایڈجیکٹیوز نہیں یوز کرتے تو وہ سینٹینس بہت ہی سمپل لگتا ہے. اور اگر ہم ایڈجیکٹیوز ایک دو یا کنجکشنز ایڈ کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سینٹینس کے ایک اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے اور وہ سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے. سو چارمنگ مینز از اباؤٹ دیز 5 ایڈجیکٹیوز آر اباؤٹ پرسنالٹی. چارمنگ مینز بہت ہی دلکش. ڈگنیفائڈ، معزز، فارمل، یعنی کہ وہ بہت ہی ایک محدود یا بالکل ایک پروفیشنلی ہمیشہ ڈیل کرتا ہے. فرینک، مزاحیہ یا بہت ہی جلدی مزاحیہ انداز میں دوستی یا اچھا ریلیشن شپ قائم کر لیتا ہے. جینٹل مینز معزز، یعنی جس کی عزت کی جا رہی ہو یا پھر وہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہو، جینٹل ٹائپ، بہت ہی سادہ. اینڈ سم فریزز دیٹ آر موسٹ امپورٹنٹ فار اسپیکنگ. مطلب آپ چھوٹے چھوٹے فریزز سے اپنی جو اسپیکنگ ہے اس کو ایک بہت ہی انہینس کر سکتے ہیں، اس کی اسپیکنگ کے ایک لیول کو. واٹ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ آج آپ کا کیا پلان ہے یا آج آپ کیا کرنے والے ہیں. وین ول یو ریچ؟ تم کب تک پہنچو گے. بائی گاڈ گریس، خدا کی عزت کے لیے یا خدا کے لیے. آر یو جوائننگ اس؟ کیا آپ ہمیں آج جوائن کریں گے، یعنی آپ مل رہے ہیں آپ ہم سے. تو موسٹلی یہ سمپل لگ رہے ہیں بٹ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں بولتے ہوئے. سو ان کو لرن کر لیں تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ ایزیلی بول سکیں گے. اینڈ دیر آر سم کنفیوزڈ ورڈز جن کا سینٹینس میں ہم یوز رانگلی کر دیتے ہیں. دیز آر بائی، انٹل، لائک اینڈ الائک. Use of until. We use until to talk about something that will keep going on for a duration of time from a specific period of another. یعنی ایک ٹائم سے لے کے دوسرے وقت تک اس ڈوریشن کو until کہتے ہیں. For example, until tomorrow. I will complete my work until tomorrow, until next week and till 6 o'clock. So these are the examples. And by, we use by to talk about a deadline. جب ہم یہ کہیں کہ اس وقت تک یہ کام ہو جائے گا، means I will done or complete my homework by tomorrow. میں کل تک must یہ کام کر لوں گی، میں یہ اپنی اسائنمنٹ کل تک ہی جمع کرا دوں گی. by next week and by 6 o'clock. And like and alike. Like means similar to and alike means in a similar way, یعنی ملتا جلتا. like مطلب یہ بالکل وہی ہے،
It is a preposition. It comes before a noun, pronoun and noun clauses. For example, she is like her mother, मतलब वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है. And alike is an adverb and also used when comparing to different things. Means अगर मैं कहूँ कि alike यानी इसके बिल्कुल opposite है वो, उसके लिए भी यूज़ होता है. For example, she and her mother look alike. वो और उसकी मदर मिलती जुलती हैं. मीन्स वो एक ही जैसी लगती हैं नहीं, लगती हैं. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अलाइक. लाइक का यूज़ मैंने बता दिया कि डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए अपोजिट थिंग्स को भी यूज़ होता है. होप सो यू लाइक these videos, previous parts and this part 1, part number 7. So thank you so much for watching.